آمین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کے نظریات اور عقیدے بہت غلط ہیں، جن کی اسلام میں، شریعت میں، دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور ان کی یہ بدعقیدگی ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا اور کسی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی مہینے کو دور کی بات کسی دن اور گھنٹے اور منٹ کو بھی منحوس نہیں قرار دیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ ہمیں مشرکین اور کافرین اور اس طرح یہود و نصارہ دشمنان اسلام نے غلط راستے میں ڈال دیا ہے۔ اصل یہ عادات جو تھی یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی تھی۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے ایسے عقیدہ ہوا کرتے تھے، وہ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے بارے میں ان کی 2 باتیں مشہور تھیں۔ ایک تو اس مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو، کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار مہینے ہیں، ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ محرم کے بعد سفر آتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ، یہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ محرم کی جگہ سفر کو لے آتے، سفر کی جگہ محرم کو لے آتے، اسی طرح آگے پیچھے کرتے تھے، اور یا سفر کو 2 بار لے آتے، ایک تو محرم کی جگہ، دوسرا اس کی اپنی جگہ، پھر سفر کو لے آتے تھے۔ ایک کو کہتے تھے اس سال جو مہینہ ہے سفر کا وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور بعض یہ اعلان کرتے، حج کے لیے آتے اور یہ اعلان کرتے کہ اس سال جو حرمت والے مہینے 4 نہیں ہوں گے، 5 ہوں گے، سفر بھی داخل ہوگا۔ اور کئی بار یہ اعلان کرتے کہ سفر کا مہینہ محرم میں ہوگا اور محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ اسی طرح یہ کمی زیادتی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ توبہ کے اندر ہے انما النسیء زیادۃ بالکفر یضل به الذین کفروا، کہ بے شک یہ نسی کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ نسی کا مطلب یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یا کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو دین میں، شریعت میں داخل کرنا، یہ بھی زیادتی کا سبب ہے، کفر میں زیادتی کا سبب ہے، گمراہی میں زیادتی کا سبب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ وہ لوگ کئی سال تو کسی سال میں ایک چیز کو حلال کرتے ہیں، پھر کئی سال بعد اس کو حرام کرتے ہیں، تو یہ کفر میں اور گمراہی میں زیادتی کا سبب ہے، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عرب میں کفار و مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں آتا ہے۔ سفر صفر سے نکلا ہے، جس کا معنی صفر یعنی خالی ہونا، کہ جب 4 مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ جنگ کو روک دیا، جدل و فساد کو روک دیا، اور اسی طرح ہر گناہ کے کام کو روک دیا۔ عرب کے اندر خاندانوں کی لڑائیاں پورا سال چلتی، جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو رک جاتے تھے، کہ جیسے یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے
سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر یہ جنگ کے لیے باہر نکل پڑتے تھے، اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے، مکہ پورا خالی ہو جاتا تھا۔ تو اسی خالی کی وجہ سے سفر رکھا گیا، اور بعض کہتے ہیں یہ تبدیل کرنا، نام کو تبدیل کرنا، اس وجہ سے اس کا نام بھی سفر رکھا گیا ہے۔ بہرحال ان کی یہ عادت تھی، اس مہینے کو وہ کہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کہ ایک بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، یعنی بیماری آگے نہیں بڑھتی، ایسے نہیں کہ وائرس آگے پھیلتا جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کرتے جائیں، بلکہ بیماری کے اندر یا کسی کو بیمار کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خود بخود بیماری کوئی چیز نہیں، کسی کو لگ جائے، کسی سے چھوٹ جائے، کسی کو شفا ہو جائے اور کسی کو بیماری لگ جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ خود بخود بیماری نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بیماری دے دیں، بیمار کر دے، جس کو چاہیں شفا دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا ولا طیرۃ، کوئی بد فعلی نہیں ہے۔ کفار بدفعلی، کفار اور مشرکین ان کی یہ عادت تھی، بدفعلیاں نکالتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے پرندے کو چھوڑتے تھے، اگر دائیں طرف گیا تو کام اچھا ہوگا، کام مکمل ہوگا، اگر بائیں طرف گیا تو پھر ہم ناکام ہوں گے، سفر کینسل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کہ پرندوں کو چھوڑتے تھے، اسی طرح وہ پتھر پھینکتے تھے، اسی طرح وہ جوئے لگاتے تھے، شرطیں لگاتے تھے، یہ تمام چیزیں شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے جہاں شراب کو حرام کیا اور جوا، یہ شطرنج وغیرہ، ان کو تمام چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو یہ مشرکین عرب کی عادت تھی، وہ پرندوں کو چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدفعلیاں نکالنا، یہ فعال نکالنا، یہ کہ پتھر ڈالنا، یہ کسی چیز کو ہاتھ میں چھپانا اور پھر کوئی ایک کہ بتائے اس ہاتھ میں ہے یا اس میں ہے، پھر اسی کے مطابق یہ عمل کرنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے اس چیز کا، اس چیز کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ ولا سفرہ، اور سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی سال کے اندر یا کسی گھنٹے یا منٹ کے اندر نحوست نہیں ہوتی، اس کو منحوس نہیں کہا جا سکتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا، سورہ یاسین میں ہے قالوا انا تطیرنا بکم، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو، کفار اور مشرکین یہود و نصارہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو کہتے تھے کہ تم یہ دین کی تبلیغ کرتے ہو، توحید کی تبلیغ کرتے ہو، کلمے کو بلند کرنے کی تبلیغ کرتے ہو، یہ تمہاری نحوست کی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہمارے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہی، یہ ہمارے باغات مر رہے ہیں، یہ آپ کی نعوذ باللہ یہ نحوست ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی نحوست نہیں ہے، بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کسی ایک کی نحوست دوسرے کو نہیں لگتی، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے تباہ و برباد نہیں ہوتے، بلکہ اگر تمہارے اندر نحوست ہے اس کی وجہ بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ گناہ کرنا، بدعمالیاں کرنا، یہ نحوست کا سبب ہوتا ہے، اور کسی مہینے کے اندر یا دن کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں زمانے کو برا بلا کہہ کے، زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، غمی خوشی میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو مصیبت میں ڈالے، مصیبت اس پر ڈال دیں، تو اس کو کوئی ایسا نہیں ہے اس مصیبت کو ہٹا دے، بیماری کو ہٹا دے، مصیبت کو غم کو ختم کر دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں کہ نیکی کو لائیں، کہ بہتری کو لائیں، خوشحالی کو لائیں، تو کسی کی طاقت میں نہیں ہے، کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس کو رد کر سکیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، غمی خوشی میرے ہاتھ میں ہے، یہ بد نصیبی خوش قسمتی بد قسمتی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو تکلیف اور کسی کو مصیبت میں ڈالنا اور کسی کو شفا یاب ہو کر اور اس کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، گویا کہ مجھے برا بھلا کہہ کر وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم کسی دن کو نحوست والا کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر جاتا ہے، یہ کہ جو کہ جائز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے، ورنہ کسی دن میں یا کسی گھنٹے میں یا منٹ میں یہ نحوست نہیں ہوتی۔ کہ سفر کے مہینے میں منحوس کیوں قرار دیا گیا؟ کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے، کفار و مشرکین یہود نصارہ جو دشمنان اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا، شیئر کر دیا، لوگوں کے اندر پھیلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے اندر بیماری لاحق ہوئی، جس بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ حالانکہ کہ یہ بیماری کا تذکرہ سفر کے اندر نہیں بلکہ ربیع الاول کے اندر ہے، اور یہ بھی حدیث انہوں نے مشہور کر دی۔ ہم اس کو ثواب کی نیت پر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ یہ سمجھ کے ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑنا یہ ثواب کا بات ہے، ثواب کی بات ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے گا یہ گناہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ روایت من گھڑت کی گئی، یہ گھڑی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہ سفر کے مہینے کے گزر جانے کی مجھے خوشخبری دی، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ کہیں بھی کسی حدیث کی کتاب میں روایت نہیں ہے، اور کسی ہمارے بزرگان دین عالمین میں سے کسی نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اور اصل جو یہ بات پھیلا دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سفر کے پہلے 13 دن میں بیماری لاحق ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ کہ کہتے ہیں کہ 13 تیزی سفر کے جو پہلے 13 دن ہیں یہ سختی کے دن ہیں، کہ اس میں مصیبتیں آتی ہیں، غم ہوتی ہیں، اس میں خوشی نہیں منانی چاہیے، شادی نکاح وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کام کی ابتدا شروعات نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ کہیں بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری لگی، کہ بیماری کے ابتدا کے دن جو ہیں وہ 28 سفر کے آخر میں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، اور بعض شہروں میں یہ رواج ہو گیا جس طرح عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کے اندر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری ہوئی تھی اس مرض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو پہنچے، وہ سفر کے آخری بدھ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض غسل فرمایا تھا، کہ بیماری کا غسل فرمایا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے، اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھانے بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدھ کے اندر بیماری ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب نہیں ہوئے، بلکہ بدھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ختم نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اگلے مہینے 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے۔ تو یہ خوشی کا دن نہیں بلکہ غمی کا دن ہے۔ تو ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری شروع ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے اندر جو باتیں پھیلا دی گئی کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، ایسی بات نہیں۔ پہلے 13 دن بھی نحوست والے نہیں ہیں، درمیان والے بھی نہیں ہیں، اور آخر والے بھی نہیں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دین کے بہت سارے کام کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کئی غزوات سفر کے اندر کیے ہیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں، کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جو سفر کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبوت کا اسود جو نامی ایک نبوت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا جاؤ اس مہینے کے اندر اس کو قتل کرو اور اس کا یہ کام تمام کر دو۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کی تیاری نہ کرتے، جنگوں پر نہ جاتے۔ بیر معونہ اسی طرح دوان کا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قائم کیا اور جہاد کو قائم کیا۔ اسی طرح جہاد کا جو حکم نازل ہوا، جہاد بالسیف تلوار کے ساتھ جو جہاد کا حکم ہوا، وہ بھی سفر کے اندر نازل ہوا۔